اچھا جی، اب پرائسنگ فارمولاز ہیں کچھ جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں. ویسے تو ان سے یہ نہیں ہے کہ صرف ایک یا دو فارمولاز ہیں، اور بھی طریقے ہیں جن سے لوگ اپنی پرائسنگ نکال سکتے ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے طریقے ملیں گے، لیکن میں آپ کو بریفلی ایک یا دو کا بتانا چاہتی ہوں جو مجھے بیسٹ اور ایزیسٹ لگے. ٹھیک ہے، میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو صحیح طرح سے سکھا سکوں کہ ان چیزوں کو پرائسنگ آپ نے کیسے کرنی ہے. میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں کہ لوگ، ایون کہ میں نے خود بھی یہ یقین کریں، اگر 10 سال سے زیادہ ہو بھی گئے ہیں مجھے بیکنگ کرتے ہوئے، تو میں نے خود کئی مسٹیکس کی ہوئی ہیں. تو میں اپنے آپ کو آبویسلی نو ون از پرفیکٹ، میں اپنے آپ کو پرفیکٹ تو نہیں کہتی. آبویسلی جو میں نے مسٹیکس کی ہیں میں وہ آپ کو اوائڈ کروانا چاہ رہی ہوں، تو اس لیے میں آپ کو ڈیٹیل میں دے رہی ہوں. میں نے جب کام سٹارٹ کیا تھا تو مجھے اس طرح سے ڈیٹیل میں بیٹھ کر کسی نے نہیں بتایا تھا کہ پرائسنگ ایسے ایسے ہونی چاہیے یا یہ چیزیں میں نے ذہن میں رکھنی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے شروع میں اپنی فرینڈ کے لیے کیک بنایا تھا، اور میں نے وہ 3 ٹیئر کیک تھا. میں آپ کے ساتھ پکچر شیئر کر رہی ہوں اسکرین پہ. 3 ٹیئر یہ کیک تھا. ام، اچھے خاصے لوگوں کی سرونگ تھی اس کے اندر، بہت بڑا سرونگ کا کیک تھا یہ. تو میں نے صرف اپنی جو فرینڈ ہے ان کو $60 اس کے لیے چارج کیے تھے، اور یہ 10-12 سال پرانی بات ہے. 12-15 آئی تھنک شاید 15 سال پرانی بات ہے. تو اب میں سوچتی ہوں کہ دس واز اے ویری 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 چیپ کیک، اور بہت ہی غلط پرائسنگ میں نے کی تھی. کیونکہ جب میں کیک بنا کر فارغ ہوئی تو یقین کریں کہ میری کاسٹ $60 یا اراؤنڈ اس کے تھی، یعنی 60 یا 65 مجھے کاسٹ میں پڑ گئے. تو اس کے اوپر نہ میں نے اپنے آپ کو آورلی پے دی، نہ اس کے اوپر میں نے اپنا پروفٹ ڈالا. تو دیٹ واز اے کمپلیٹ لاس. وہ اس لیے کہ مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچھا چینی اور انڈوں میں میرے اتنے لگے ہیں تو یہ میری کاسٹ ہوگی، $40 میری کاسٹ ہوگی، اوپر سے مجھے $20 آ جائیں گے تو آئی بی ہیپی. اس طرح نہیں ہوتا. اب شکر ہے، اب جیسے جیسے میں نے کام کیا آگے مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ اس طرح ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. اگر آپ 10-10 $20-20 کے پیچھے بھاگیں گے تو کچھ نہیں آئے گا. اسی طرح اگر آپ ہر کیک میں 300-400 روپے میں خوش ہو جائیں گے تو پھر آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو آرڈرز بہت آئیں گے. آپ کے سستے کیکس ہوں گے تو آپ کو آرڈر بہت زیادہ آئیں گے، لیکن پیسے آپ کو کم ملیں گے. ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کم کیکس بنائیں، مہنگے کیکس بنائیں، اور انہی کیکس میں آپ کو زیادہ پروفٹ ہوگا. یعنی کہ آپ پیسے بھی زیادہ کمائیں گے اور آپ کام بھی کم کریں گے. یہ آپ کا گول ہونا چاہیے. یا آج میں نے آپ کو وہ سیکرٹ بتا دی ہے، سیکرٹ ریسیپی، کہ جس سے آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. سستے کیکس بنائیں گے، تھوڑا پروفٹ آئے گا، کام آپ زیادہ کریں گے. مہنگے کیک بنائیں گے، اچھی کوالٹی کے کیکس بنائیں گے، بہترین آپ کا ہینڈ ورک نظر آئے گا اس کے اندر. مہنگا آپ کو کسٹمر جتنے آپ منہ مانگی آپ کی رقم جو ہے نا، آپ کو ریزنیبل رینج میں آپ کو کسٹمر دے دے گا. کسٹمرز کی کمی نہیں ہے، پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے. اس مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جو پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں صرف اچھی چیز چاہیے ہوتی ہے. آپ اچھے مہنگے کیکس بنائیں، کم کیکس بنائیں، بے شک آپ کو ان سستے کیک سے زیادہ انشاءاللہ پروفٹ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. چلتے ہیں اب پہلے فارمولا کی طرف. فرض کریں کہ آپ نے ایک کیک کی پرائس جو ہے اپنے کسٹمر کو بتائی ہے کہ میرا یہ والا جو کیک ہے یہ $100 کا ہے. یا پھر آپ پاکستان میں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیک آپ کو 5,000 کا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو 5,000 اگر آپ کی جو پرائس ہے وہ ہے، تو آپ کا ٹوٹل جو ہے کاسٹ کیک میں اوور ہیڈ وغیرہ ملا کر کتنا ہونا چاہیے؟ آپ کی جو ہے وہ 1/3 ہونی چاہیے رفلی. ٹھیک ہے، 1/3 رفلی جو ہے آپ کی کیک کی کاسٹ ہونی چاہیے، یعنی جو آپ کا خرچہ آیا ہے. یعنی کہ 5,000 آپ نے کسٹمر کو چارج کرنے ہیں، تو اس کا 1/3 جو ہے بنتا ہے 1,000، یعنی 1,666 روپیز. یہ اگر آپ کا جو ایکسپینس ہے، پھر یہ آپ نے پرائسنگ ٹھیک کی ہے. یعنی کہ آپ کو خرچہ جو ہے کیک بنانے میں 1,000 یعنی 1,666 آ رہا ہے. اس کے اوپر پھر آپ ایکسٹرا کچھ اپنے اوور ہیڈ کاسٹ ڈال لیں، جو کہ آف کورس اتنے نہیں ہوں گے جتنے کا آپ کی کاسٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے کم میں ہی ہوگا. اس کے بعد جو ایکسٹرا بچے گا وہ سارا جو ہے آپ کا لیبر اور پروفٹ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، سو دس از دا رائٹ پرائسنگ. یعنی کہ آپ نے ایک پرائسنگ نکالی ہے، آپ کو ایک آرڈر آیا ہے، آپ نے کسٹمر کو کہا ہے کہ یہ کیک میں آپ کو 5,000 میں سیل کر رہی ہوں. تو یہ نہ ہو کہ آپ کی کاسٹ 4,000 آ رہی ہے اور آپ کسٹمر کو 5,000 کا بیچ رہے ہیں. یعنی کہ اس میں کہاں سے آپ اپنے آپ کو آورلی پے دیں گے، کہاں سے آپ اس میں سے اپنا پروفٹ نکالیں گے. آپ کو اوور ہیڈ کاسٹ بھی ہوں گے، وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ 5,000 دے رہے ہیں پرائس اپنے کسٹمر کو دے رہے ہیں، تو آپ کا پھر خرچہ جو ہے
जो केक मटेरियल्स हैं उनका जो है लगभग 1,500 या उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी 1666 से रफली जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपने फिर इसमें जो बाकी की रकम है वो थोड़ी सी ओवरहेड कॉस्ट में जाएगी आपके। हमने भूलना नहीं है, राइट, कि हमारे बिजनेस कार्ड्स बने हुए हैं, हम वेबसाइट की फ़ीस दे रहे हैं, बिजनेस चलाने की फ़ीस दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी आ जाएंगी इसके अंदर, इंश्योरेंस वगैरह की। उसके ऊपर से जो है वो आपका लेबर कॉस्ट और जो आपका प्रॉफिट है वो जाएगा, ठीक है। अब इसको दूसरी तरह करके देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप एक केक बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट जो है ना आपको वो केक, चलिए सिंपल कर लेते हैं। आप एक केक फ़र्ज़ करें कि आप एक केक बना रहे हैं और उसकी कॉस्ट जो है आपको 1,000 रुपये पड़ी है, ठीक है। 1,000 रुपये आपको उसकी कॉस्ट पड़ी है, तो इसकी क्या आपको प्राइस बनानी चाहिए? खुद से सोचें, कैलकुलेट करें मेरे बताने से पहले। 1,000 रुपये जो है आपको कॉस्ट पड़ गई है, आपका खर्चा हो गया केक बनाने में। तो अब आपने ओवरहेड कॉस्ट के बारे में सोचना है, अपनी लेबर के बारे में सोचना है और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है। मिनिमम जो है आपकी प्राइसिंग मिनिमम कितनी होनी चाहिए इस केक की? आपको फॉर्मूला मैंने 1/3 का बताया, 1/3 शुड बी योर कॉस्ट। अगर ये 1/3 है तो आपने कैसे अपनी इसकी जो है वो निकालनी है प्राइस? आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, यानी सिर्फ 1/3, 1/3 जो है आपकी कॉस्ट होनी चाहिए। उसके ऊपर आपने उसके साथ यानी ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि आपने 1,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने कम अज़ कम 3,000 रुपये उस केक के चार्ज करने हैं। ठीक हो गया। आपको मैं थोड़ी सी और एग्जांपल्स देना चाहती हूँ, ताकि अगर प्रीवियस लेसन्स में ये प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको कहीं कंफ्यूज कर दिया हो, क्योंकि आई नो मैं बहुत सारे नंबर्स की बातें कर रही थी, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों की बात करी थी, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। रिलैक्स करें, गर्मा गर्म कॉफ़ी या चाय का कप ले आएँ और इसको आराम से तसल्ली से समझें। ना समझ आए तो जो है इसको वीडियो को दोबारा देख लें। ऑब्वियसली यही फ़ायदा है यूट्यूब का कि ये आपके लिए वीडियोस इंशाल्लाह हमेशा अवेलेबल रहेंगी, जब आपका दिल करे आप इनको आकर दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलें एक और प्रैक्टिस करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने केक बनाया है, उसकी कीमत जो है ना आपको बड़ा हाई फाई किस्म का केक है, आपको उसकी कॉस्ट जो है 5,000 रुपये पड़ गई है। यानी कि आपने उसके अंदर बेहतरीन मक्खन डाला है और फॉन्डेंट ज़बरदस्त किस्म की गई है, उसके अंदर फ्लावर्स भी गए हैं, आपने टेडी बियर भी बनाया है उस केक में, उसकी भी प्राइसिंग आपने डाली है। सारी चीज़ें डालने के बाद आपको 5,000 रुपये का तो केक की कॉस्ट पड़ गई है। तो इसकी जो है आपकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए इस केक की? 2 सेकंड सोचें, 3 सेकंड सोचें कि जो पहला फॉर्मूला है, अगर 1/3 आपकी 5,000 बेसिकली आपकी 1/3 है अमाउंट, तो बाकी अमाउंट कहाँ से आएगी या कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर से जो है आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगी आपकी प्राइस। आपके उस इस केक की जो प्राइस है वो 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये ना हो कि आपकी कॉस्ट जो है 10,000 आ रही है और आप 15,000 कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं। दैट्स नॉट इनफ प्रॉफिट, ठीक है। उसमें आपके ओवरहेड कॉस्ट और जो पे है आपकी, प्रॉफिट है, वो मुश्किल से कवर होगी। सही तरह पैसे बनाना चाहते हैं आप, तो फॉर्मूला उसका वही है जो मैंने आपको बता दिया है। स्किल अपना अच्छा करें, हाथ में सफाई आएगी, कस्टमर आपको हाई एंड समझेगा और हाई एंड क्लाइंट्स आपको फिर मिलेंगे, जो अमीर लोग हैं, जो प्रॉपर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं केक्स को, वो फिर आएंगे आपके पास। आपकी टारगेट मार्केट जो है ना हाई एंड क्लाइंट्स की तरफ होनी चाहिए, फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है, या अगर आपके क्लाइंट्स मिडिल क्लास के हैं या लो क्लास के हैं, इसमें ये बात नहीं हो रही। मैं सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि अगर आपके हाई एंड क्लाइंट्स होंगे तो आपको पैसे ज़्यादा आएंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे पाकिस्तान में मोहल्ले हैं, या हो सकता है आप खुद भी ऐसे मोहल्ले में रह रहे हो जहाँ पे लो इनकम के लोग रहते हैं या मिडिल क्लास रहते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसमें भी आप फिर उन लोगों के हिसाब से केक्स बनाएंगे। तो बस ये जान लें कि अगर आप अपने लिए थोड़ा प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप पैसे जो हैं आपकी इनकम फिर उस हिसाब से ही होगी, थोड़ी कम होगी। दूसरा फार्मूला ये है कि हमारे अमेरिका में पर स्लाइस चार्जिंग होती है, ठीक है। अगर 8 इंच का केक है और लेट से कि वो 24 बंदों की सर्विंग है, तो उसकी प्राइसिंग उस लिहाज से होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, 8 इंच का अगर केक है, हमारे यहाँ पे इंचेस होता है, आई नो पाकिस्तान में सेंटीमीटर्स यूज़ होता है, हमारे अगर 8 इंच का केक है, बिल्कुल नॉर्मल सर्कल गोल जो केक होता है वो, अगर उसकी 24 सर्विंग्स हैं, तो 24 मल्टीप्लाई बाय
اگر میں پر سلائس جو ہے $5 چارج کر رہی ہوں، فونڈنٹ کیکس کا $5 چارج ہے، ٹھیک ہے، $5 میں کرتی ہوں، تو اس کیک کا جو بالکل بیسک قسم کا کیک ہوگا میرا، جو بالکل بیسک ہوگا، اس میں کوئی ایکسٹرا ڈیکوریشن خاص نہیں ہوگی، کوئی ٹیڈی بیئر شوگر کا نہیں میں بنا کے رکھوں گی فونڈنٹ کا، یا پھول نہیں میں بناؤں گی ہینڈ میڈ جو ہوتے ہیں، بیسک جو ہے $120 پرائس ہوگی اس کیک کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر پھر جو ہے، اگر فرض کریں میں نے ایک شادی کا کیک بنایا ہے، میں ابھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ جو ہے شیئر کر دیتی ہوں ایسا کیک جس میں میں نے ہینڈ میڈ فلاورز بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پھر الگ پرائسنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پھول بنایا اور وہ اچھی کوالٹی کا ہے تو آپ سیفلی جو ہے اس میں $15 یا $20 جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں پر فلاور، ٹھیک ہے۔ فرض کریں میں نے $20 فلاور کے ڈال دی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کر کے لگ بھگ میری کاسٹ جو میری پرائس جو ہے، پرائس جو میں کسٹمر کو کہوں گی کہ یہ آپ نے پے کرنے، وہ ہو گئے لگ بھگ $140۔ اور اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں $5 کی پرائسنگ میں نے کیسے رکھی ہے، وہ اس طرح کہ میں نے مارکیٹ ریسرچ کی ہے کہ میرے ایریا میں میرے اسکل لیول کے لوگ جو ہیں کتنی پرائسنگ کے، کس قسم کی پرائسنگ کے کیکس بیچ رہے ہیں۔ آئی ول بی ویری آنیسٹ، اگر میرے ایریا میں $4 کے لوگ پر سلائس کیک بیچ رہے ہیں تو میں نے اپنی پرائس 5 رکھی ہے، لیکن وہ صرف اس لیے رکھی ہے کہ آئی بلیو، یا مجھے یقین ہے اس چیز کا کہ جو میں آفر کر رہی ہوں، جو میں سیل کر رہی ہوں، وہ ان سے کوالٹی وائز بہتر ہے یا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بہتر ہونا پڑے گا یا ڈفرینٹ ہونا پڑے گا، یو ہیو ٹو ہیو ون آف دوز تھنگس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر سے زیادہ چارج کر رہے ہیں لیکن آپ نہ بہتر ہیں ان سے، نہ ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو بہتر یا ڈفرینٹ ہونا پڑے گا۔ میں آپ کے ساتھ کچھ اپنے کیکس شیئر کرتی ہوں۔ میں بناتی ہوں زیادہ، ویسے میرا انٹرسٹ ہے 3D کیکس میں، اسکلپٹڈ کیکس میں، جن کو اسکلپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو اس جھنجھٹ میں پڑتے ہی نہیں کہ اسکلپٹ ہوئے ہوئے کیکس بنائیں، کیونکہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ مشکل کیک ہے، یہ میرے سے نہیں بنے گا۔ میں آپ کو ایگزامپل اسکرین پہ شو کر رہی ہوں کہ اسکلپٹڈ کیک کیا ہوتا ہے۔ مجھے بہت پسند ہے اس طرح کے کیکس بنانے، میرے فیوریٹ ٹائپ کے یہی ہیں، لکیلی فارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کیکس کا یہ فائدہ ہے کہ چونکہ لوگ جب میرے ایریا میں سرچ کرتے ہیں کوئی کیک آرٹسٹ کہ ہم نے کسی سے بنوانا ہے اور اس کسٹمر کو اسکلپٹڈ کیک چاہیے، تو میرا نمبر یا میرا نام جو ہے وہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ بہت سارے ایریا میں میرے نہیں ہیں لوگ جو اس طرح کے کیکس بناتے ہیں، تو مجھے یہ کمپیٹیٹیو ایج ہے، مجھے یہ بہت زیادہ فائدہ ہے اس چیز کا۔ وہ ٹھیک ہے کہ واقعی آپ کو اس طرح کے کیکس بنانے کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ اسکل لیول چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے ڈیفینیٹلی کورسز لیے ہیں، پیسے خرچ کیے ہیں، اس طرح سے لرن کیا ہے آن لائن جا کر بھی۔ کسٹمر بھی اس لیے پیسے دے دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مارکیٹ میں ایک دو ہی لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں اس طرح کے کیکس، تو اگر وہ چاہتے ہیں اس طرح کا کیک انہیں ملے تو دے ہیو ٹو پے دا پرائس فار دیٹ۔ اور ان کو میرے پکچرز سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا اس بندی کا اسکل لیول کیسا ہے، کیسا اس کا کام ہے، تو دے آر ولنگ ٹو پے دا منی۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پرائسنگ جو ہے آپ کیسے کریں گے، آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ اپنے مارکیٹ ایریا میں جائیں، جو لوگ گھر سے آلریڈی بیکنگ کر رہے ہیں، جو ویل نون کمپنیز ہیں، ان کو کانٹیکٹ کریں اور کسٹمر ایز اے کسٹمر کال کریں اور ان سے پوچھیں کہ میں آپ سے یہ فلاں فلاں کیک بنوانا چاہتی ہوں، اس کی کیا پرائس آپ کے کمپنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ سے بنواتی ہوں تو اس کی کیا مجھے جو ہے پرائس دینی پڑے گی، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بندہ کتنا اپنے لیے ان کی کیا پرائسنگ ہے، تو آپ پھر لگ بھگ اس طرح کی پرائسنگ، اگر آپ کا اسکل اسی طرح کا تو پھر آپ اسی طرح کی پرائسنگ جو ہے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بریفلی میں آپ کو جو ہے سمرائز کر دوں کہ اگر آپ پہلا فارمولا یوز کرتے ہیں تو آپ کی کاسٹ جو ہے 1/3 ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ $1000 کا آپ نے کیک بنایا تو اس کو 3 سے جو ہے آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے، تو 3000 آپ کا جو ہے پرائس بن جائے گی۔ کاسٹ 1000 ہے تو پرائس 3000 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کاسٹ اگر 10,000 ہے تو پرائس آپ کی 30,000 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فارمولا یہ ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ کتنے چارج کر رہے ہیں، اور پھر مارکیٹ لیول، یعنی کہ کسٹمر جو ہے واٹ از دا کسٹمر ولنگ ٹو پے، یعنی کہ یہ وہ پرائس ہوتی ہے کہ جو کسٹمر ہیپیلی جو ہے دوسرے کمپنیز کو بھی دے رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی پرائسنگ جو ہے لگ بھگ اس طرح کی رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب پرائسنگ کے متعلق میں چند چیزیں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، جسٹ سو دیٹ آپ کے ذہن میں ہو، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی پرائسنگ ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کیک آرڈر کر رہے ہیں تو اس میں صرف مکھن اور چینی اور 2-4 چیزیں ہی گئی ہیں، تو یہ جو ہے سستی آئٹم ہے، سستی ہی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ ایسے کسٹمر بھی ہوں گے جو اس چیز کو اتنی ویلیو نہیں دیں گے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں کیک بنا رہے ہیں تو اس میں کتنی محنت جا رہی ہے، کتنا یہ مشکل کام ہے، اس میں آپ کو کہاں کہاں سے پرائسنگ، آپ کی پرائسنگ اگر زیادہ ہے تو کیوں ہے، آپ کو کہاں کہاں سے کاسٹ پڑ رہی ہے، ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا۔ تو آپ
آپ نے ان کسٹمرز کو اپنا آئیڈیل کسٹمر نہیں سمجھنا. آپ نے ایسے لوگوں کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے جو سمجھتے ہیں اس چیز کو, جو رسپیکٹ کریں گے آپ کی پرائسنگ کو. ٹھیک ہے, تو آپ نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا اگر ایک آدھ کسٹمر آپ کے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کی تو پرائس بہت زیادہ ہے اور سو اینڈ سو. ٹھیک ہے, جب کسٹمر آپ سے کیک لے تو ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک بہت ہی اچھی کوالٹی کی اور ایک لگژوریس جو ہے آئٹم آپ سے لے رہے ہیں, اس کے بدلے میں پھر وہ جو ہے آپ کو اچھی قیمت دینے کو تیار ہوں گے. لیکن اگر آپ ان کو پرائس اچھی چارج کر رہے ہیں تو دو تین چیزیں ضرور ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ آپ کی کسٹمر سروس جو ہے ایکسلنٹ ہونی چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کال کر رہے ہیں یا آپ کو میسج کر رہے ہیں, آپ ان کا جواب ہی نہیں دے رہے, پرائسنگ انہوں نے مانگی آپ سے تو آپ 2 دن بعد ان کو دے رہے ہیں آرام سے. اپنے ڈیلیور کرنا تھا کیک 1 بجے, آپ 3 بجے 2 بجے ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی بزنس کی ریپوٹیشن بلڈ کریں گی. یہ بہترین چیزیں ہونی چاہیے. آپ کی پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. ڈو یور بیسٹ آن دیٹ کیک پروجیکٹ. ٹھیک ہے, آپ پیسے لے رہے ہیں کسی سے تو اپنا بیسٹ اس میں دیں. اور تیسری بات ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے کسٹمر کے فیڈ بیک سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی پرائسنگ صحیح ہے نہیں. ہو سکتا ہے آپ نے پرائسنگ کر لی اور آپ سوچ رہے ہو بیٹھ کے کہ یار آئی ایم ناٹ شیور, پرائسنگ تو میں نے کر لی ہے, پتہ نہیں میں زیادہ چارج تو نہیں کر رہی یا میں تھوڑی تو نہیں چارج کری. تو آپ کو ان 2-4 چیزوں سے آئیڈیا ہوگا. یعنی اگر 10 میں سے اگر 8 لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کی پرائس زیادہ ہے تو اٹ مینس کہ موسٹ لائکلی آپ کی پرائس واقعی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو پھر ری ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. اگر آپ کے پاس 10 کلائنٹس ہیں اور ان میں سے صرف 2 کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کی پرائسز بہت ہائی ہیں اور مہنگے ہیں آپ کے کیکس یہ وہ, تو دیٹ مینس کہ آپ کی پرائس جسٹ رائٹ ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی کم ریشو کے لوگ آپ کو اگر پرائس کا کہہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے آپ کے پرائسنگ میں ابھی تھوڑی گنجائش ہو بلکہ تھوڑی سی انکریز کرنے کی. ٹھیک ہے, تو نمبر آف کسٹمرز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کتنے کسٹمرز آپ کو کیا فیڈ بیک دے رہے ہیں, وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ نے اپنی پرائسز جو ہیں لوگوں کو کیسے کمیونیکیٹ کرنی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کا کیک بہت ایکسپینسو ہے تو آپ نے ان کو پھر کیا جواب دینا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے بھی جو آپ کو کہیں گے یار آپ کا کیک ایکسپینسو ہے, تو آپ نے کیا پھر کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے آپ کا کیک ہمیشہ مہنگا ہوگا, نو میٹر واٹ. آپ جس مرضی کوالٹی کا دے دیں وہ مہنگا ہوگا, وہ اس لیے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس قسم کا کیک. ٹھیک ہے, تو وہ آپ پھر سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا ٹارگٹ مارکیٹ نہیں ہے وہ کسٹمر. اب کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے فرینڈس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں یا کلوز ریلیٹیوز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی برتھ ڈے آ رہی ہے تو میرے سے کیک بنوا لیں اینڈ سو اینڈ سو. لیکن وہ غلط اپروچ ہے, اس لیے کہ یو ڈونٹ نو, مطلب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہیں بھی کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا کیک افورڈ ہی نہ کرتے ہوں, تو وہ آپ سے اس سینس میں کبھی بھی بنوا نہیں سکیں گے کیک. تو ٹارگٹ مارکیٹ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کو, اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ وائی یور پروڈکٹ از ورتھ دیٹ پرائس, کہ آپ کی پرائسنگ جو ہے کیوں یہ آپ نے پرائس ٹیگ لگایا ہے. اپنی اچھی خوبیاں اپنے کیک کی جو ہے دکھائیں انہیں. ان کو یہ بتائیں کہ میں فرام اسکریچ بیک کرتی ہوں, میں کیک مکس نہیں یوز کرتے ہم فریش انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں. ہم جو پھول بناتے ہیں کیکس میں وہ ہینڈ میڈ ہوتے ہیں. جو فگرز ہم بناتے ہیں ٹیڈی بیئر اور جو بھی کھلونے اور جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیک پہ وہ ہم نے ہینڈ میڈ بنائی ہوتی ہیں, اچھی کوالٹی کی ہیں, اچھی فونڈنٹ ہم نے یوز کی ہے, اچھی انگریڈینٹس ہم نے یوز کی ہیں. اس طرح کی ایگزامپلز آپ دیں گے یا دکھائیں گے یا بتائیں گے تو پھر آپ کا پرائس ٹیگ جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ چیز آپ نے ایک ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کسٹمر آپ کے پاس آ رہا ہے ضروری نہیں کہ اس کو آئیڈیا ہو کہ یہ کیک کی پرائس کیا ہوگی. لوگ جو کیک نہیں بناتے ان کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیک کی پرائس کیا ہوتی ہے یا اس میں ایفرٹ کتنی جاتی ہے. تو آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر فرض کریں آپ کو فون کال آتا ہے اور کوئی آپ سے جو ہے پرائس کوٹ مانگتا ہے فون پہ, یعنی کہ آپ کو کیک کی ایگزامپل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بتا دیں مجھے اس کی پرائس کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نروس نہیں ہونا, کیونکہ فون کالز آپ کو آئیں گی انشاءاللہ کہ ہمیں بتا دیں اس کیک کی پرائس کیا ہے, اسپائڈر مین کیک بنوانا ہے اس کی پرائس کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ان سے نروس نہیں ہونا. چند چیزیں جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو آپ کو کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کاپی پینسل لے لینی ہے یا اپنے فون کے نوٹس میں فٹافٹ جو ہے لکھ لینی ہے چند چیزیں کہ جس طرح کتنی سرونگز وہ مانگ رہے ہیں, کتنے سائز کا کیک چاہیے اور کیا فلیورز اور کیا ایکسٹرا چیزیں ہیں, اگر اس میں ٹیڈی بیئر ہے یا پھول بنوانے یا نہیں بنوانے, سمپل کیک ہے, سارا رف ایسٹیمیٹ کر کے آپ فون پہ جو ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان ایک رف جو ہے ایسٹیمیٹ دے سکتے ہیں کہ اتنے سے اتنے میں آپ کا کیک بن جائے گا. ایگزیکٹ پرائس کبھی بھی نہ دیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب فون رکھیں پراپر کیلکولیٹ کریں تو پرائس زیادہ کی بن رہی ہو اور آپ ان کو کم پرائسنگ دے چکے ہوں گے, تو دیٹ ول
नॉट बी अ गुड थिंग, ठीक है। रफ एस्टिमेट दें, फिर जब फ़ोन पे आप उनसे डन हो तो उसके बाद फिर प्रॉपर बैठ के अपना कॉस्ट और प्राइस का करें, और फिर जो है उनको जवाब दें, मैसेज में फ़ोन बैक करें, या जिस तरह भी वो प्रेफर करते हैं, ईमेल या हाउएवर, ठीक है। फिर आप उनको जो है इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डीलिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम लोग गिल्ट फील करते हैं जब हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डील करते हैं। हम नया नया बिजनेस हमने स्टार्ट किया होता है और आपसे फ्रेंड और फैमिली जो है केक बनवाना चाह रहे होते हैं। कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं ये मुफ्त में बनवाना चाह रहे हैं, फ्री में चाह रहे हैं केक, या फिर ये पैसे देंगे, और अगर देंगे पैसे तो सिर्फ कॉस्ट कवर करेंगे या क्या करेंगे, राइट। ये वो कन्फ्यूजन है जिससे हम सारे लोग जो है गुजरते हैं। मुझे भी ये मुश्किल आई थी, प्रॉब्लम आई थी शुरू में। अब माशाल्लाह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं यूज्ड टू हो गई हूँ, मेरे फ्रेंड्स को आइडिया हो गया है मेरे स्टाइल का, और जो है मेरे लिए ये चीज़ नई नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो न्यूबीज़ हैं और आप लोग हैं, आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स पर आपकी तरफ देखेंगे कि यार हमारा बर्थडे है तो हम आपसे बनवा लें। कई ऐसे फैमिलीज़ होती हैं अनफॉर्चुनेटली, या फ्रेंड्स जो आपसे फ्री में चीज़ें जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बनाएं। उनको आइडिया ही नहीं होता कि आपकी मतलब केक बनाने में कितनी एफर्ट गई होती है। अपनी ज़िंदगी आसान करें, अपनी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री करें जितना हो सकता है। मेरा मशवरा प्लीज़ लें, और इसको शुरू से ही लेकर चलेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। नो मैटर व्हाट, आई नो कि फैमिली और फ्रेंड्स के लिए एक हमारे पास हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और हम चाहते हैं कि इनको अच्छी डील पे चीज़ दें। पहला रूल नंबर वन जो है व्हेन यू आर डीलिंग विद फैमिली और फ्रेंड्स, रूल नंबर वन ये हमेशा अप्लाई करना आपने कि देयर इज़ नो फ्री बीज। इस चीज़ को फिनिश कर दें, इस कॉन्सेप्ट को, कि आपने फ्री में कोई चीज़ बना के देनी है। आई नो कि आप कहेंगे कि यार ये मेरे चाचू हैं या मेरे ये बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड है, शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता हम इनको चार्ज कर रहे हैं। भाई सबसे पहले सोचें कि आपने फ्री चीज़ें बांटने का बिजनेस करना है या प्रॉपर बिजनेस करना है जिसमें आपको आप घर चला सकें अपना, ठीक है। रियलिस्टिक होकर सोचें। फ्री में चीज़ें आप बांटने लग जाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा, चाहे वो क्लोज फैमिली क्यों ना हो, क्लोज फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, आपने उन्हें चार्ज करना है, ठीक है। ये रूल नंबर वन आपके लिए होना चाहिए। दूसरा ये कि आप ये कर सकते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स को आप थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उनको जो है अपने कस्टमर से थोड़ा बेहतर पैकेज दे सकते हैं, ताकि आपके, लेकिन फिर आप बताएं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कि ये मैं आपको स्पेशल पैकेज दे रही हूँ, ताकि वो भी अच्छा फील करें कि आपने उन्हें थोड़ा अकोमोडेट किया है, ठीक है। आप बिल्कुल ही फ्री केक देने की बजाय उनको थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं, 10 या 20%। लेकिन ये ना हो कि आप 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, या आपका कॉस्ट जो है, खर्चा आपका 1000 रुपये है तो आपने सिर्फ 1000 रुपये ही उनसे लिए हैं। ये भी ना करें, ये भी बहुत लोग इस तरह करते हैं। आपका जितना टाइम और एफर्ट जा रहा है वो फिर बिल्कुल मतलब किसी उसमें नहीं जाएगा, और केक लेने वाले को यकीन करें बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि आपने कितने घंटे या कितनी मेहनत की है इस केक पे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो लोग केक्स खुद नहीं बनाते वो क्लूलेस होते हैं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि केक्स में कितनी मेहनत और कितना मटेरियल कितना कुछ जाता है। आपको पता है तो आपने वाइज डिसीजन लेना है। यानी कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए सेपरेट पैकेज रखें, उनको फ्री डिलीवरी ऑफर कर दें, उनके लिए डिलीवर कर दें केक फ्री में, जो कि आप कस्टमर्स के लिए अगर नहीं करते तो इट्स अ गुड थिंग, गुड पैकेज। और दूसरा ये कि उनको 10-20% जो है, आप 25% उनको डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो फिर आप एक साइकिल में फंस जाएंगे, एक दफ़ा फ्री देंगे तो ये हमेशा की एक्सपेक्टेशन बन जाएगी, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास में मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया ज़्यादा, मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है। और आई रियली होप कि आप समझ गए होंगे इन सारी चीज़ों को कि केक की जो प्राइसिंग है वो कैसे करनी है। एक दफ़ा बैठकर एक लिस्ट अपनी तैयार कर लें, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनकी प्राइसेस लिख लें, और फिर एक एक बार आपको जो है बैठ के अपने चॉकलेट स्पंज, वनीला बटर क्रीम और इस तरह की जो बेसिक रेसिपीज़ हैं उनकी बैठ के कॉस्ट अपनी निकाल लें, उनकी प्राइसिंग और कॉस्ट बना लें। और एक दफ़ा ये आपकी शीट बन गई तो फिर आपको इजी है, जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो आपने कहना है अच्छा मुझे बटर क्रीम चाहिए, मुझे वनीला केक चाहिए और फॉन्डेंट चाहिए। इन तीनों की आप कॉस्ट चेक करेंगे और वो केक का एक प्रॉपर कॉस्ट बनाकर फिर आप कस्टमर को प्राइस अपनी बता सकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे नीचे ज़रूर बताएं। आई नो कि सारा जो है इंफॉर्मेशन जो मैंने इतने सारी सेशंस में आपको आज दी है, आज 7th क्लास थी हमारी, ये आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो सकती है, लेकिन प्लीज़ डोंट बी स्केर्ड। ये बहुत ही अच्छा और प्यारा बिजनेस है, बड़ा मज़ेदार काम है। आप ये सीरियस जो बिज़नेस की चीज़ें इनको डील करना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार काम होगा ये इंशाल्लाह। अब जो है मैं आपको दोबारा से बेकिंग की तरफ लेकर आऊँगी।
ऐसा नहीं है कि अब आपको बिज़नेस इन्फॉर्मेशन और नहीं मिलेगी मेरे से। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं क्लासेस पोस्ट करती रहूँगी, जो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन जो है वो पोस्ट करती रहूँगी ऐसी क्लासेस। लेकिन अब हमारा मेन फोकस जो है बेकिंग की तरफ होगा। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई मेरे से सवाल कर लें, कुछ आपने मिस किया है तो प्लीज़ प्रीवियस केक बिज़नेस की जो क्लासेस हैं उनको देख लें, और बहुत सारी बेकिंग क्लासेस भी मैंने पहले पोस्ट की हुई हैं, वो भी देख लें, हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह आपके लिए। और जो जो रिक्वेस्ट्स हैं आपकी, जो आप चीज़ें देखना चाहते हैं कि मैं आपको जिनमें ट्रेन करूं, गाइड करूं, तो अपनी रिक्वेस्ट भी मुझे डाल दिया करें। मैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके इंशाल्लाह आपके साथ फिर आपके लिए वीडियोस पोस्ट करूंगी इंशाल्लाह। जो मुझे लगेगा कि पहले मुझे डालनी चाहिए वीडियो, मैं उस हिसाब से आपके लिए लाया करूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि क्लास बहुत अच्छी थी, आपके लिए हेल्पफुल थी। प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। Until then, Allah Hafiz, take care.